السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے علامہ اقبال اور ان کا عہد۔ علامہ اقبال ان کی گنتی یعنی ان کا شمار اردو کے بلند مرتبہ شاعروں اور مفکروں میں ہوتا ہے۔ یہ اپنے خیالات کی گہرائی اور شعری صلاحیت کی وجہ سے ان کا نام علامہ اقبال کا نام دنیا بھر میں مشہور ہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے علامہ اقبال اور ان کا دور یعنی ان کا عہد، تاریخی، تہذیبی اور ادبی پس منظر۔ علامہ اقبال کی جس عہد میں نشو و نما اور پرورش پرداخت ہوئی وہ پورے طور سے غلامی کا عہد تھا۔ انگریزوں کا پورے ملک پر تسلط و قبضہ تھا۔ علامہ اقبال کی جس عہد میں جس دور میں پرورش ہوئی اس وقت ہمارا ملک ہندوستان انگریزوں کا غلام تھا۔ انہوں نے اپنے اقتدار کو مضبوط و مستحکم رکھنے کے لیے ظلم و جبر کے ناروا فعل کو روا رکھا تھا، جس سے ہندوستان کی ہر قوم ظلم و جبر برداشت کرنے پر مجبور تھی۔ انہوں نے چونکہ اقتدار مسلمانوں سے چھینا تھا اس لیے وہ خاص طور سے مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے تھے۔ تاریخی، تہذیبی، علمی اور معاشرتی ہر لحاظ سے وہ مسلمانوں کو زد پہنچا رہے تھے یعنی نقصان پہنچا رہے تھے۔ چونکہ تعلیم اور خاص طور سے جدید تعلیم سے مسلمان ناشنا تھے، جدید علم سے مسلمان ناشنا تھے، اس لیے وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو گئے تھے۔ جدید تعلیم سے کیونکہ مسلمان ناشنا تھے اس لیے وہ ان کے اندر احساس کمتری آ گئی تھی۔ انہیں ایک طرف اپنے تشخص و امتیاز کو باقی رکھنے کی فکر لاحق تھی تو دوسری طرف ظلم و جور سے بھی نبرد آزمائی کرنی تھی۔ قدیم تعلیم اپنا اثر کھوتی جا رہی تھی۔ قدیم تعلیم جو پرانی تعلیم تھی اس کا اثر کم ہوتا جا رہا تھا، اور جدید تعلیم سے مسلمان ناشنا تھے اس لیے وہ احساس کمتری میں تھے۔ اس لیے انہیں اپنی تہذیب و معاشرت اور رہن سہن میں مذہبی قدروں کے تحفظ کا مسئلہ بھی درپیش تھا۔ شعر و ادب کے میدان میں بھی جدید وسعتوں سے ناشنا تھے۔ شاعری کے میدان میں بھی جدید یعنی نئے طرز سے ناشنا تھے۔ اس وقت لکھنؤ اور دہلی اردو شاعری کے دو اہم مراکز تھے۔ اردو شاعری کے دو اہم مرکز لکھنؤ اور دہلی تھے۔ ان دونوں مراکز میں شعر و شاعری کا ایک خاص انداز اور شعراء کا ایک خاص طرز فکر تھا۔ زبان اور اس کے امتیازات یعنی اس کے فرق پر خصوصی توجہ دی جاتی تھی، خصوصی دھیان دی جاتی تھی۔ کسی کے ہاں داخلی سوز و غداز تھا تو کسی کے ہاں خارجی آمد پر زور دیا جاتا تھا۔ لیکن ان دونوں مراکز سے ہٹ کر دبستان عظیم آباد بھی اپنی بعض خصوصیات کی وجہ سے لائق توجہ تھا، لیکن اس کے علاوہ اردو شعر و ادب کا میدان تنگ تھا، بہت محدود تھا، خاص کر پنجاب جہاں علامہ اقبال کی ابتدائی تعلیم و تربیت اور نشو و نما ہوئی۔ کوئی قابل ذکر حلقہ شعر و ادب نہ تھا۔ اس وقت شعر و ادب کا میدان بہت تنگ تھا، خاص کر پنجاب میں۔ کرنل آل رائٹ ڈائریکٹر سرشتہ تعلیم پنجاب نے اردو زبان کی ترقی و اصلاح کے مختلف طریقے اختیار کیے تھے۔ انہوں نے ایک نئے طرز کی مشاعرہ کی اسی غرض سے بنیاد رکھی تھی۔ کرنل ہائی رائٹ ڈائریکٹر نے ایک نئے طرز کا مشاعرہ رکھا تھا، خاص کر اردو زبان کی ترقی و اصلاح کے لیے، جس میں مصرع طرح کے بجائے موضوع کا انتخاب کیا جاتا تھا تاکہ اردو شاعری میں وسعت و گہرائی پیدا ہو۔ پہلے اردو شاعری میں صرف عشق و معشوق کی باتیں ہوتی تھی، لیکن اب اردو شاعری کو تھوڑا وسعت دیا جانے لگا اور اس میں عاشقانہ خیالات اور گل و بلبل کے بجائے جذبات، انسانی اور مناظر فطرت اور قدرت کی نیرنگیوں کی اصل تصویریں کھینچی جاتی ہیں۔ اب اردو شاعری میں انسانی جذبات اور قدرتی مناظر ان سب کے بھی تصویریں کھینچے جانے لگی، یعنی ان سب کے بارے میں بھی ذکر ہونے لگا۔ ان مشاعروں میں شرکت کا شرف
अव्वलन सबसे पहले मोहम्मद हुसैन आज़ाद और मौलाना हाली को हासिल हुआ। इन शोरा ने चंद छोटी छोटी नज़में और मसनवियाँ लिखी। इसके बाद जिंदा दिलान पंजाब ने इसको मज़ीद तरक्की दी। मुतअद्दिद शोरा ने इन मुशायरों में तवाज़माई की। इनमें अल्लामा इकबाल सबसे ज़्यादा मुनफरिद और मुमताज़ हुए। इस दौर में सभी शायरों में अल्लामा इकबाल सबसे मुमताज़ और मुनफरिद हैसियत हासिल हुई है।